ہم سب آئے اسی لیے کہ ان کی ہمت بڑھے، ہر بچہ آئے اور اپنے معافی ضمیر کو ادا کرے۔ اللہ اس بچے کو اور ترقی عطا فرمائے علم و عمل میں۔ اب اس کے بعد فرحان شیخ آئیں، فرحان شیخ اور ایک ان کے بھائی رومان شیخ موجود نہیں، غیر حاضر ہیں۔ اب میں اسی طالب علم کو جس نے پروگرام کا آغاز کیا تھا، محمد عبد الملک انصاری، یہ ماشاءاللہ بچہ اتنا چالاک ہے، ہر پروگرام کو، ہمارے ہر چیز کو بہت جلدی ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ حالانکہ اسکول میں ابھی تک نہیں گیا ہے، لیکن اس کے اندر پڑھنے کی اور بولنے کی جو صلاحیت ہے ماشاءاللہ بہت بہترین ہے۔ بیچ میں کسی وجہ سے ان کے دادی کے انتقال کی وجہ سے ایک گاؤں چلے گئے تھے، پھر انہوں نے مکتب کو جوائن کیا ہے ابھی 1 مہینہ، ماشاءاللہ وہی چیزیں باقی ہیں۔ تو میں عبد الملک کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں، دعائیں اپنے سنائیں۔ اور ترقیات سے نوازے، بلا کسی جھجک کے ماشاءاللہ جو ہے بچہ اپنے پروگرام کو پیش کیا ہے۔ اللہ علم و عمل میں ترقی دے۔ اب اس کے بعد اسی طرح الحمدللہ ہمارے بچے ایک بچہ 2 3 پروگرام پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ 76 ہم لوگ جب لسٹ بنا رہے تھے اس وقت 76 پروگرام جو ہے ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اور ہمارے سال اول کے بچے ہیں، سال دوم کے بچے ہیں، الگ الگ بہترین سے بہترین آپ کے سامنے پروگرام پیش کریں گے۔ نیچے میری آواز برابر آ رہی ہے، اور اگر نظر آنے میں کچھ دقت ہو تو تھوڑا سا اطلاع کریں نیچے سے۔ شازیہ آپ دیکھ کر آ جائیے بیٹا جا کر کہ سب برابر چل رہا ہے نہیں۔ جو بھی مستورات وہاں آئی ہیں، جہاں سے وضو خانہ ہے وہاں سے اندر آنا ہے، اور آپ کو جو ہے ادھر سے بند رہے گا، صرف لڑکیاں وہاں پر جا سکتی ہیں۔ الحمدللہ پردے کا معقول نظم ہے، اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں کے پروگرام کو آپ دیکھیں۔ الحمدللہ اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ابو بکر صدیق جو سال اول کے طالب علم ہیں وہ سنتوں کو پیش کریں گے۔ آئیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی پینے کی سنت: نمبر 1 دائیں ہاتھ سے پینا، نمبر 2 بیٹھ کر پینا، نمبر 3 دیکھ کر پینا، نمبر 4 بسم اللہ پڑھ کر پینا، نمبر 5 3 سانس میں پینا، نمبر 6 پینے کے بعد الحمدللہ کہنا۔ پروگرام کو پیش کیا۔ یہ بچہ بھی ماشاءاللہ مکتب کا بہت جو ہے اہتمام بھی کرتا ہے، غیر حاضر نہیں۔ ان کی اصل والد کی ان کی ذمہ داری ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بارہا وہ پوچھتے رہتے ہیں۔ جو والدین سال بھر استاد سے بار بار پوچھتے رہتے ہیں، ان کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے بچے جو ہے اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کریں، اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کریں، جہاں پر آپ کے بچوں کی قدر ہو، آپ کے بچوں کو جو ہے اکرام کے ساتھ بٹھایا جاتا ہو، پڑھایا جاتا ہو، اور ان کے نفسانی طور پر ان کی جو نفسانیت ہوتی ہے اسے سمجھ کر انہیں علم دیا جاتا ہو۔ ہمارے مکتب میں الحمدللہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کا اکرام ہو، بغیر مار کے ان کو جو ہے پڑھایا جاتا ہے۔ ہاں شرارت جب ہوتی ہے وہ تبھی ان کو جو ہے ڈانٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، ورنہ پڑھنے پر، نہیں یاد کرنے پر ہرگز ان کو کھڑایا نہیں جاتا۔ ان کو الحمدللہ یہ ہمارے ہاں شروع سے ہے، اسی لیے الحمدللہ ہمارے پاس بچے جو ہے جو بول نہیں پاتے، تھوڑی دیر میں ماحول کے اندر وہ بھی بول پاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے۔ اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں
साइमा खातून को दावत दूंगा, आएँ अपना प्रोग्राम पे। इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह अपने प्रोग्राम को पेश किया है। ये कलिमा तय्यबा ही है जिसकी वजह से ज़मीन आसमान हम सब जो है बाकी है। यही वो कलिमा है जिसकी दावत लेकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम जो है अम्बिया अलैहिस्सलाम आए। आइए हमारे ट्रेजरर साहब जनाब महबूब शरीफ साहब आए, बच्चों की हिम्मत अफजाई, आपके आना हमारे लिए बहुत ही कदर की बात है। तशरीफ़ रखें, जज़ाकल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बच्चे इंशाअल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम पेश करेंगे। अब इसके बाद मोहम्मद अनस आए, वो अपना प्रोग्राम पेश करें। सूरतुल फातिहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये बच्चा जो है बहुत ही ज़्यादा शर्माता है। इनके नाना साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये भी बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा शर्माता है, लेकिन प्रोग्राम के नाम पर बहुत जल्दी तैयार हो गया। और अभी देखिए आपके सामने आराम से पूरा सूरह फातिहा सुना दिया। ये असल बच्चों को एक माहौल की ज़रूरत होती है। उनको जो है थोड़ा सा इकराम के साथ, मोहब्बत के साथ समझाएंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे। तो हमारे मकतब में जो वालिदैन अपने बच्चों को बग़ैर किसी आब्सेंट के, गैर हाज़िरी के बराबर भेजते रहेंगे, इंशाअल्लाह वो माहौल में आएंगे जिसे कुन ज़हीन मंड बच्चा जिसे बोलती, उन्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम पेश कर सकता है, बेहतरीन सीख सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह। इसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुबश्शिरा खातून, मुबश्शिरा आए, अपना प्रोग्राम पेश करें। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहीम। तअव्वुज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहीम। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला इस बच्ची को और हिम्मत अता फरमाए। ये बच्ची भी उन्हीं बच्चों में से है जो हमारी क्लास में इनका मुंह नहीं खुलता, लेकिन आप सबके सामने माइक में आकर माशाअल्लाह कोशिश की है बच्ची ने जो है अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करने की। एक माहौल और हमारा यहाँ आना, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ, आपका आना, ये सारे महफिल का सजाना, नीचे मस्तूरात का आना, ये पूरा निज़ाम सिर्फ इन बच्चों ही की हिम्मत अफजाई के लिए। तो बच्चों, आप ही से कहा जा रहा है अदब का ख्याल रखें, आपस में बात ना करें। जो भी बच्चा प्रोग्राम पेश कर रहा है उसे गौर से सुने, ठीक है? प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे, आप ही के लिए सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद साले अव्वल के जो बच्चे हमारे पास, मगरिब बाद भी एक क्लास चलती है, उसमें भी माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम पेश करते हैं।
ہمارے صدر محترم سے گزارش ہے کہ ہمارے درمیان آ جائیں تو انشاءاللہ ہماری ہمت افزائی ہوگی. جزاک اللہ. اب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے مکتب کے اندر الحمدللہ سوال جواب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جس میں جنرل نالج، اسلام کی جنرل نالج کو لوگوں تک کیسے پہنچانا، بچوں کو سوال جواب کے کوشچن آنسر کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے. اس کو پیش کرنے کے لیے جویریہ اور سمیہ دو بچیاں آئیں، اپنا پروگرام پیش کریں. رحمت اللہ وبرکاتہ. اسلامی معلومات، دینی اسلامی باتوں کو جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. سوال: تم کون ہو؟ جواب: ہم مسلمان ہیں. سوال: تمہارا مذہب کیا ہے؟ جواب: ہمارا مذہب اسلام ہے. سوال: اسلام کیا سکھاتا ہے؟ جواب: اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. سوال: اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ جواب: اسلام کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سوال: ہم کو چاند، سورج، زمین اور ساری چیزوں کس نے پیدا کیا؟ ہم کو چاند، سورج، زمین، آسمان اور ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. سوال: ہم کو روزی کون دیتا ہے؟ جواب: ہم کو روزی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. سوال: دعا کون سنتا ہے؟ جواب: دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. ہم اپنا سر کس کے سامنے جھکاتے ہیں؟ جواب: ہم اپنا سر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکاتے ہیں. سوال: قرآن کس کی کتاب ہے؟ جواب: قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. سوال: قرآن کیا سکھاتا ہے؟ جواب: قرآن دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں سکھاتا ہے. ہم لوگ کو مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے؟ ہاں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. فرشتے کسے کہتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے نورانی مخلوق کو کہتے ہیں. فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی گنتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بڑی ہمت کے ساتھ بچی نے جو ہے پروگرام کو پیش کیا. ایک سبق تھا، انہوں نے دونوں سبق سنا دیے. ماشاءاللہ ان کا پروگرام کے لیے ایک ہی سبق تھا. تھوڑی گھبراہٹ ہے، آپ نظر آ رہی ہوگی آپ کو، یہ ہونا بھی ضروری ہے. ابھی جو سمیہ بچی ہے وہ دیر سے داخلہ لی، لیکن بہت ہی دلچسپی کے ساتھ وہ اس میں لگی رہی. آج الحمدللہ اس بچی نے اپنا پروگرام کو پیش کیا. اسے خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا ہمت کا کام کر دیا ہے آج. صحیح بات. تو انشاءاللہ اس کی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور نور اللہ سال اول کے وضو کے فرائض پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غسل کے فرائض. نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک 1 کان کلو سے دوسرے کان کلو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2، دونوں ہاتھ ٹہنیوں سمیت دھونا. نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا. نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. ماشاءاللہ بہت خوب. بڑی ہی ہمت کے ساتھ بچے نے جو ہے پروگرام پیش کیا. غسل کے فرائض بول کر وضو کے فرائض سنائے ہیں. یہ بھی ایک ہمت افزائی کا طریقہ ہے. بچوں کا ڈر سمجھ میں آتا ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، بچے کی ہمت ہے. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور ترقیات سے نوازے، علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھا کر ہارون، محمد ہارون آئیں اور سورۃ الاخلاص سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچہ جو ہے یہ بھی بہت کوشش کرتا ہے اور پڑھتے پڑھتے یاد کرتے کرتے پھر بھول جاتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, لگاتار اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہے. اور الحمدللہ آج اس نے پروگرام کو, ایسے بچوں کو میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو بچے ہمارے مکتب میں بہت مشکل سے پڑھ پا رہے ہیں, لیکن آج سب سے پہلے آپ کے سامنے پروگرام پیش کر رہے ہیں. اور وہ جو بچے ماشاءاللہ ہیں وہ ابھی باقی ہیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین سے بہترین پروگرام ہوگا. آئیے ہمارے سیکریٹری صاحب عبدالرحمن صاحب, جزاک اللہ, آپ کا آنا ہمارے لیے ہمت افزائی کی بات ہے. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد علیم اور صفوان یہ دونوں آئیں اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں. الدین یسر, دین آسان ہے. مفتاح جنت الصلاح, جنت کی کنجی چابی نماز ہے. من غش فلیس منا, جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں. السلام قبل الکلام, بات کرنے سے پہلے سلام کریں. علیکم بالصدق, ہمیشہ سچ بات کہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوب. بچوں نے 5 حدیثیں سنائیں. اللہ ان کے علم میں عمل میں ترقی دے. یہی وہ احادیث ہیں جن پر جو ہے ہماری زندگی کی کایا چلتی ہے. یہی وہ 5 احادیث ہیں ہمارے جس میں ایمانیات بھی ہے, عبادات بھی ہے, معاشرت بھی ہے, اخلاقیات ہے. دین کے 5 شعبوں میں 5 حدیثیں بچوں نے سنائے ہیں. ایمانیات سے بھی مراد, عبادات سے بھی, معاملات سے بھی, اور معاشرت سے بھی, اخلاقیات سے بھی. اسی 5 شعبوں پر ہی ہمارا دین مکمل ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے مکتب میں چھوٹی چھوٹی احادیث ہیں لیکن وہ بہت پاورفل ہیں, بہت ہی اہم ضرورت کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اللہ کا شکر ہے. اس کے بعد پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھے گا اور آپ کے سامنے نماز کے کلمات کو جو ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے, یاد کرنا بھی ضروری ہے, صحیح کرنا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ ہمارے بچے اس پروگرام کو پیش کریں گے. رقیہ آئیں, رقیہ انصاری کلمات نماز کو پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمات نماز. نماز کو شروع کرتے وقت کہیں اللہ اکبر. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم. رکوع سے اٹھتے ہوئے کہیں سمیع اللہ لمن حمید. جب سیدھا کھڑا ہو جائے تو کہیں ربنا لک الحمد. سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی. سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. ماشاءاللہ بہت خوب. چھوٹی بچی نے جو ہے پورے کلمات کو پیش کیا. یہی چیز ہر 2 رکعت میں ہم پڑھتے ہیں, جس کا پڑھنا بہت ضروری ہے, سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. نماز بھی الحمدللہ ہمارے یہاں بچوں کو پریکٹیکل اور تھیوری دونوں بھی سکھائی جاتی, یعنی وہ کلمات بھی یاد دلائے جاتے ہیں صحیح طور سے اور اس کی پریکٹس بھی کرائی جاتی ہے. اب اس کے بعد محمد عمیر آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بڑی ہمت کے ساتھ بچہ آیا ہے, چہرے پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور کل پریکٹس میں بھی جو ہے بچہ گھبرا رہا تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں, ایسا سمجھنا کہ سامنے والے کو کچھ بھی آتا نہیں, ہم نہ چاہتا ہے اس ہمت کے ساتھ آ کر سنانا ہے. بڑی مشکل سے یہ اپنے پروگرام کے لیے تیار ہے. ہمارا اصول مکتب کا یہ ہے کہ ہر بچہ پروگرام کرنا, اینول ڈے میں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہونا,
اور ان کے والدین ضرور بھی ضرور ان کے پروگرام کو دیکھنا. یہی اصل پروگرام کا سالانہ تعلیمی ہمارا جو جلسہ ہے اینول ڈے ہے, اس کا مقصد ہے. اب اس کے بعد وہ بچے ماشاءاللہ جو ہمارے پاس مکتب میں دیر سے داخلہ ہوئے, لیکن ان بچوں نے بھی ہمت کے ساتھ یہاں پر جو ہے محنتیں کی ہیں, اس کا مظاہرہ, اس کا اوپن ڈے آج آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زویا سال اول آپ آئیں اور دعا سنائیں, قرآنی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ماشاءاللہ بہت خوب, اللہ جزائے خیر دے زویا کو. بڑی ہمت کے ساتھ بچی نے جو ہے پروگرام کو پیش کیا ہے. ان کے والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے, اللہ اس بچی کے علم و عمل میں ترقی دے. اب اس کے بعد فیضان آئیں, فیضان اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلمہ ہے طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ بچہ بھی جو ہے کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا, دل میں اس ٹائم وہ بچہ ہے ماشاءاللہ یاد نہیں, لیکن جو ہے آج ہم ان کو بھی جو ہے ہمت افزائی کے لیے سامنے لاتے ہیں تاکہ اندر ان کا شوق باقی رہے. ان کے والد بھی بہت فکر کرتے ہیں, لیکن یہ بچے جو ہے دل میں جب آتا ہے تبھی آتے ہیں. لیکن آج ماشاءاللہ سب کے سامنے آ کر بہت اطمینان کے ساتھ انہوں نے کلمہ طیبہ کو پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کلمے کی جو مقاصد ہیں ہماری پوری زندگی میں ہم سب کو عطا فرمائیں. اب اس کے بعد محمد عارف آئیں, اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث نمبر 1, ایمانیات پر الدین یسر. حدیث نمبر 2, عبادات پر مفتاح الجنت الصلاۃ. حدیث نمبر 3, من غش فلیس منا. ماشاءاللہ بہت خوب. دو بچے, یہ حدیث جو ہے 2 حدیثاں ان کو سنانا تھا, 3 حدیثاں سنائے ہیں ماشاءاللہ, شوق کے ساتھ یاد کیا ہے. اللہ اس بچے کے علم عمل میں ترقی دے. اب پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھے گا. ایک ننھے طالب علم محمد زید جو ہمارے مکتب میں سب سے چھوٹے ہیں لیکن پابندی کے ساتھ آتے ہیں, آ جائیے اپنا پروگرام پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ اس بچے کو اور ہمت عطا فرمائے، علم عمل میں ترقی دے. ہمارے مکتب کا سب سے چھوٹا طالب علم ہے اور ٹہر ٹہر کر جس طرح ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، ایک ایک ورڈ کو الگ الگ پڑھایا جاتا ہے. ایک آیت کو ایک بار نہیں پڑھا. الحمدللہ رب العالمین اس طرح نہیں پڑھاتے، الحمد للہ رب العالمین اسی طرح سکھایا جاتا ہے. تو الحمدللہ اسی طرح وہ ماشاءاللہ. کبھی کبھی ہم بچوں کو سیٹرڈے میں جمعہ میں جو ہے کھڑا دیتے ہیں تو یہ مائک میں اسی طرح پڑھاتا ہے ماشاءاللہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چھوٹے بچے ہیں، کل کے بڑے ہوں گے، ان کی زندگی میں جو ہے دین ہوگا. اللہ ان کو ان کی مقدرات میں بہت ساری ترقیاں رکھی ہیں. آگے بڑھ کر یہ کیا کیا ہونے والے ہیں. ہم سب یہاں اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ان کی دین کے اندر سیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اور زیادہ ہو اور ان کی ہمت بڑھے. اور اس موقع پر میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو احباب جو رشتہ دار بچوں کی ہمت افزائی کرتے ہیں، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب یہ بات اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ سنتے آئے ہیں کہ حافظ قرآن کو جو ہے قیامت کی بتایا جائے گا کہ وہ رشتہ دار، وہ احباب جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو، ایسے لوگوں کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن. یہ حدیث ہم بارہا سنتے رہتے ہیں. اسی کے ضمن میں حضرت ذوالفقار صاحب بتاتے ہیں دامت برکاتہم کہ اللہ تعالیٰ جب حافظ قرآن کو یہ سعادت دے گا تو وہ انہی لوگوں کو اس وقت سفارش کے لیے بلائے گا جو دنیا میں ان بچوں کی ہمت افزائی کرتے تھے، ان کے حوصلے کو بڑھاتے تھے، ان کو سراہتے تھے. تو چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو یا دور کا رشتہ دار ہو، اللہ ایسے ہی لوگوں کو اس کے لیے وہاں توفیق دیں گے. تو ہمارا یہاں آنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کے مصروفیات کو چھوڑ کر آنا، یہ سارے کا سارا انہی بچوں کی ہمت افزائی ہے. آج یہ بنیادی چیز سیکھ رہے ہیں، کل انشاءاللہ یہ حافظ قرآن بھی بنیں گے، عالم دین بھی بنیں گے، دین کے داعی بھی بنیں گے. اور اللہ ان کی جو زندگیوں میں سرخرویاں رکھے ہیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر اور کوئی سائنٹسٹ، جو اللہ ان کی مقدم میں رکھا ہے وہ ضرور بنیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے لیے یہ بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ہم ان کی ہمت افزائی کے لیے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے. اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سال دوم کے طالب علم محمد ریان علی سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. السلام عليكم ورحمة الله. ماشاءاللہ بہت خوب. اللہ تعالیٰ اس بچے کے علم و عمل میں ترقی نصیب فرمائے. سورۃ
القارعہ کو طالب علم نے سنایا بہت ہی اچھے انداز میں بلا جھجک۔ یہی تجوید کا ایک مظاہرہ ہے۔ اسی طرح ہم بچوں کو قرآن ختم کرواتے ہیں۔ جو بچے، یہ بچہ بھی جو ہے پہلے سے قرآن پڑھا ہوا تھا، ان پر تجوید کی ساتھ محنت کی گئی، ان کو طرز انداز بتایا گیا۔ یہ ماشاءاللہ سال دوم کے جو بچے ہیں ہمارے پاس، انشاءاللہ ایک پروگرام ہم یہ بھی کرنے والے ہیں، آپ حضرات کے سامنے کریں گے کہ قرآن میں سے ان کو کہیں سے بھی کسی بھی آیت کو پڑھنے کے لیے کہیں گے تو وہ پڑھتے جائیں گے، تجوید کے ساتھ جس طرح آپ ابھی بچہ سنایا اس طرح پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کے قاعدے بھی بتائیں گے کہ اس پر تجوید کا کیا قاعدہ ہے، کتنا کھینچنا ہے، کتنا ہی کھینچنا ہے، یہاں مد کرنا ہے یا غنہ کرنا ہے۔ اس طرح ہمارے ہاں الحمدللہ ترتیب ہوتی ہے۔ یہ تجوید کے ساتھ جس مدرسے میں بھی دنیا کے جہاں کہیں بھی ہو، چاہے جھوپڑ پٹی ہو یا اے سی میں پڑھانے والے ہوں، جہاں پر بھی قرآن کی بہترین تعلیم تجوید کے ساتھ ہوگی، اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی جو ہے ترقیات سے نوازیں گے۔ یہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ یہاں پر اس طرح کی محنت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹا سا مظاہرہ تھا ہمارے سال دوم کے بچوں کا۔ انشاءاللہ بہترین سے بہترین پروگرام آپ کے سامنے ہمارے بچے کریں گے۔ ابھی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے بیان کا سلسلہ میں شروع کروں گا۔ مریم فاطمہ آئیں سال اول سے اور بیان دین کی اہمیت پر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے پیارا اور آسان دین ہم کو دیا، جس کے ذریعے ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزار سکتے ہیں۔ اگر ہم دین پر چلیں گے تو اس کے بدلے ہم دنیا کی اچھی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ملے گی۔ اللہ ہم سب کو دین پر توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ بچی جو ہے بہت زیادہ نروس ہو رہی تھی، ڈر رہی تھی، اور ہمارے یہاں پروگرام جب بھی ہوا، جب بھی ہم اس کے لیے، حضرت مفتی صاحب تشریف فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی صاحب، صدر صاحب ہمارے، سیکریٹری صاحب عبدالرحمن صاحب، جی جزاک اللہ خیر۔ میں حضرت کا تھوڑا سا تعارف کرا دوں اس علاقے کے لیے خصوصاً۔ ہمارے پورے بنگلور میں 4 مرکز ہیں، اور اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے تو کمہار پیٹ مرکز تھا، اس کے بعد سلطان شاہ مرکز ہوا، پھر اس کے بعد مسجد مزمل گووند پور کے اندر ایک مرکز قائم ہوا، اور اس کی آبادی بڑھتی گئی تو اسی تقاضے کو آگے بڑھا کر جو ہے 4 بلاک عیدگاہ جے نگر میں جو ہے مرکز قائم کیا گیا، جہاں پر ایک مدرسہ بھی قائم ہے، جامعہ قاسم العلوم، اور وہ آپ وہاں کے جو ہے محتمیم ہیں، اہتمام آپ کے ذمے ہیں۔ ماشاءاللہ جو احباب مرکز جاتے ہیں آپ کو اچھی طرح الحمدللہ جانتے ہیں۔ میں آپ کا جو ہے استقبال کرتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ آپ ہماری دعوت پر جو ہے آج پورے شہر بنگلور کے اندر جو ہے تقریباً ہر جگہ پروگرام ہے، مرکز میں بھی پروگرام ہے، اور ہمارا بورڈ ایگزام اسی سلسلے کا، یہ جو آپ مکتب آپ دیکھ رہے ہیں، تقریباً کتنے 1200 سے زائد بچے آج بورڈ ایگزام دے رہے ہیں۔ بورڈ ایگزام کا مطلب جس طرح گورنمنٹ کا ایگزام ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے پورے بنگلور کے جتنے بھی مکاتب ہیں جو اسکول کے ساتھ بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں کا جو قرآن ختم ہوتا ہے ان کا ایگزام جو ہے مدارس کے جتنے بڑے بڑے علماء کرام ہیں وہ ایگزام لیتے ہیں، وہ ایگزام آج وہاں الحمدللہ چل رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے آپ کی مصروفیات بھی زیادہ تھیں، لیکن ہمیں
دعوت دی گئی تو فوراً آپ نے قبول کر لیا ہماری ہمت افزائی کی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں. ہمارے مسجد کے جو ذمہ دار احباب ہیں، امام بھائی ہیں، حنیف صاحب ہیں، صدر صاحب آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ یہاں پر تشریف لائیں، اوپر آ جائیں. جزاک اللہ. میں پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، ہمارے پاس ابھی پروگرام کا اصل مغز باقی ہے، بہت سارے بچے پروگرام بھی کرنا ہے، تو لہٰذا میں اس رفتار کو آگے بڑھاؤں گا. جس کا انتظار تھا الحمدللہ وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. ہمارے مکتب میں جو نصاب سلیبس پڑھایا جاتا ہے اس کی ایک جھلک انشاءاللہ ہمارے سال دوم کے بچے آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں صرف عنوان کہوں گا، وہ عنوان کے تحت آئیں گے، اس کا تعارف کرائیں گے اور اس سے متعلق حدیث سنائیں گے. سب سے پہلے قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدہ: جس کتاب میں قرآن مجید پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں، اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے کو ناظرۂ قرآن کہتے ہیں. حدیث: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کو اپنے سامنے رکھے یعنی اس پر عمل کرے تو قرآن اس کو جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دے تو وہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے. شعب الایمان حدیث نمبر 2010. انشاءاللہ حفظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حفظ حدیث: قرآن کریم کی کسی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں قرآن کریم کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے. ترمذی شریف حدیث نمبر 2913. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اس کے بعد دعا سنت. دعا سنت اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، زمین و آسمان کا نور ہے. مستدرک حاکم حدیث نمبر 1812. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حفظ حدیث: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیے ہوئے کاموں کو حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کے یاد کرنے کو حفظ حدیث کہتے ہیں. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری امت کے نفع کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا تو اسے قیامت کے دن کہا جائے گا، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. کنز العمل حدیث نمبر 29186. حفظ حدیث کے بعد عقائد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقائد: آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گواہی دے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. سورہ مسلم آیت نمبر 151. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسائل: دین کی وہ باتیں جن میں عمل کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے اس کو مسائل کہتے ہیں. حدیث: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ. شعب الایمان
1700 حدیث نمبر 1740 پڑھ دو. نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. دعائے معصورہ. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اسماء حسنی. اسماء حسنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنی کہتے ہیں. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. مسائل. ریان. ایان تمہیں مسائل ہو گئے. اچھا. اسلامی معلومات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کی بات جان لینے کو اسلامی معلومات کہتے ہیں. حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے سنا فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. حضرت ابو داؤد شریف 4640 کوئی. بیان و دعا. بیان دین کی بات لوگوں کے سامنے پیش کرنے کو بیان کہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کو دعا کہتے ہیں. قرآن خلق الانسان علمہ البیان. ترجمہ اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اسے بیان سکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بات لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. السلام علیکم. سیرت. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک والدین بچوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخلی عالم. حدیث نمبر 15. اخلاقی تعلیم. اخلاقی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو اچھی باتیں سکھائی ہیں انہیں اخلاقی تعلیم کہتے ہیں. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی. عربی اردو. عربی عرب کی زبان کو عربی کہتے ہیں. قرآن انا انزلناہ قرآنا عربیا. ترجمہ یقیناً ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا. اردو ہندوستان میں مسلمانوں کی عام زبان کو عربی کہتے ہیں. اردو کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے جو ہے ابھی جتنے 14 ٹاپک سنے ہیں ان سب کے بارے میں بچوں نے حدیث کو پیش کیا ہے. اور ایک چیز آپ غور کر رہے ہوں گے کچھ بچے اس کو اہتمام کے ساتھ بول رہے ہیں حدیث نمبر بھی بتا رہے ہیں. میں نے بتایا ان کو دیکھو بیٹا ہمارے پاس جو بھی نصاب ہے جو بھی سلیبس ہے پوری کتاب کے اندر وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں